وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال تعالى فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیز و دوستوں، سب سے پہلے تو تمام حضرات کو اس پروگرام کی کامیابی پر بہت بہت مبارک ہو. حضرت مولانا محمد اختر صاحب، مولوی محمد اویس صاحب، بھائی محمد اشتیاق صاحب، بھائی سعید احمد صاحب، مولانا اسد عرفان صاحب، تمام آج کی اس جلسہ کی جو جماعت ہے اور جڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اپنی مال کو، اپنے وقت کو، صلاحیتوں کو قربان کیا، خرچ کیا اس پروگرام کے کامیاب بنانے میں، آنے والے پروگرام سجانے والے، معاونین بننے والے، دعائیں کرنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ظہر کی نماز کے بعد یا جس وقت بھی یہ پروگرام شروع ہوا اس وقت سے لے کر آپ حضرات عقائد پر، نظریات پر، اعمال پر
ختم نبوت پر، عقیدہ توحید پر گفتگو سن رہے ہیں۔ دعائیہ کلمات کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ جو پیغام ہم کریا کریا گاؤں گاؤں سناتے ہیں، اور الحمدللہ جس پیغام کو آپ نے صدیوں پہلے یا اب تک ہماری بڑے اور ہماری نسلیں آگے سنتی رہی، ہم سنتے آئے ہیں، وہ پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو کر جئیں اور اللہ ہی کے بندے ہو کے مریں، اور دنیا کے اندر رہ کر دنیا آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ یہ پیغام جو 4 ہستیوں کے نام اشتہار کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک یہ ہستی جو آپ حضرات کی خدمت میں ساری زندگی قرآن حدیث کی تعلیمات دیتا گیا، وہ مرد قلندر حضرت اقدس قاری مدر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، خدا بارش کے قطروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، مٹی کے ذرات سے زیادہ اللہ ان کی قبر پر بھی رحمت عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا عبد الستار صاحب تونسی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت عبداللطیف صاحب جھیلمی رحمت اللہ علیہ، امیر عظیم حق نواز صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات کامیاب زندگی گزار کے گئے، کامیاب، کہ آدمی کی حیثیت کا اندازہ 3 چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنا علاقہ چھوڑ جائے، اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لے، یا کسی سے قرضہ لے لے، اور اس کے پاس ادائیگی کے اسباب نہ ہو، تو انسان کی اپنی حیثیت اوقات کا پتہ لگتا ہے جب قرضدار دروازے پر آ کر نہ عزت، نہ نسب، نہ دین، نہ دنیا دیکھتے ہیں، اور جب کھانے کی ایک پلیٹ میں اپنا خیال کرتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے، اور علاقہ چھوڑنے کے بعد والے مکینوں کے کیا تاثرات جانے والے کے بارے میں ہوتے ہیں، تو ان 3 حیثیتوں سے انسان کی عزت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے فاقہ مستی بھی اختیار کی، فاقہ کشی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئے تھے ایک وقت مقرر، قاضی ظہور احمد صاحب اللہ کریم سے سلامتی کے ساتھ نوازے، ان کا سایہ ہمارے پر اور جماعت کے اوپر اللہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم۔ جگہ بدلی ہوئی ہیں، نظریات، سوچ، فکر ہر ایک کی ایک، خواہ وہ تبلیغی مرکز ہو، خواہ وہ ختم نبوت ہو، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام ہو، خواہ اہل سنت والجماعت ہو، یا میرے عزیزو خلافت راشدہ کا جو نظام پوری دنیا کے اندر فکر کرنے کی خدا میں اہل سنت کی جد و جہد کوشش ہے، مرکز سب کا ایک، مرکز سب کا ایک، جس ذمہ داری کے لیے اللہ نے جس کو قبول کر لیا، اللہ نے اسی طرف لگا دیا۔ صحابہ کی عزت کا تحفظ اللہ نے ایک جماعت کے حصے میں، ختم نبوت کا اللہ نے سب جماعت کے حصے کے اندر ڈال دیا، نفاذ شریعت کے کام کرنے کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو کھڑا کر دیا، خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو کھڑا کر دیا۔ یہ سارے ایک درخت کی شاخیں ہیں، اور ہر شاخ اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک کبھی اس شاخ پر خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ اس شاخ پر بہار ہی رہے گی میرے عزیز۔ اگر آپ لوگوں نے اسی طرح ساتھ دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مولوی کا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ مولوی کا کام ہوتا ہے کہ ایک فضا کو پیدا کرنا، ایک پیغام آپس کے اندر پہنچا دینا، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ نہ کوئی دست و گریبان ہو سکتا ہے، نہ گریبان کو ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی زبردستی۔ میں آپ سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہوں؟ میں آپ کو سبحان اللہ کہلوا کر جو بات کہہ رہا ہوں، یہ بات ہماری سننے اور کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف اور صرف میں سبحان اللہ کہہ کے آپ کو کہلوا سکتا ہوں، میرا کوئی زور زبردستی نہیں۔ اپنی مرضی سے میں آ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے میں اسٹیج پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری ایک پیغام کی ہے جو ہم آپ تک دے رہے ہیں۔ یہ پیغام ممبروں پر، یہ کتابت کی صورت میں، یہ کتابچہ لے لیں ایک کتاب کی صورت میں، یہ پیغام قیامت کی صبح تک چلتا رہے۔ بڑے اپنا کام کر کے چلے گئے، اب ذمہ داری ہماری ہے اس کام کو سنبھالنا۔
اگر تم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے آئے تو آپ اور میرے سے بہتر اس وقت دنیا کے اندر کوئی نہیں کہ ہماری سوچیں، ہماری صلاحیتیں، مختصر سی گفتگو، ہماری سوچیں، ہماری صلاحیتیں دنیا پہ لگ رہی ہیں۔ اگر یہ کام کرنے کے لیے آئے، یہ اللہ کی لاریب کتاب اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، تو اس دنیا کے اندر ہمارے سے اچھا کوئی آدمی نہیں۔ اگر یہ دنیا کمانا اور بنانا ہماری ضرورت ہی مقصد نہیں، تو پھر میرے عزیزوں میں برا تو نہیں کہوں گا، مسلمان کی بے کرامی نہ ہو جائے تو پھر دیکھ لیں کہ جس رستے پر ہم چلے ہوئے ہیں، قرآن اس کی مخالفت، نبی کا فرمان اس کی مخالفت، اللہ اسے رحمت والی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت کوئی نہیں، تو پھر یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ فائدے والا نہیں کر رہے، یہ خسارے والا کر رہے ہیں۔ روٹی کپڑے مکان کا ایک نعرہ لگا ہوا ہے، یہ ساری روٹی کپڑا مکان اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لا نسألک رزقا، میں تجھے رزق دوں گا، پریشان کوئی نہیں ہونا۔ دنگا پیدا کیا، مرنے کے بعد بھی تجھے ڈھانک کر کفن پہنا کے قبر میں لے کے آؤں گا، جب تیری سانسیں نکل جائیں گی تب بھی تجھے کپڑے میں چھپاؤں گا، اور جب تیری سانسیں نہیں تو کیا میں تیرے کپڑے اتاروں گا؟ بھوکا پیدا کیا، بھوکا پیدا کیا، پیٹ کٹتا ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی 2 دن تک، لیکن رونے سے پہلے بچے کو دودھ کی دھاریں پلانی پڑیں گی۔ بھوکا پیدا کیا، بھوکا پیدا کیا، وعدہ تیرے سے کر لیا، اٹھاؤں گا بھوکا ضرور، سلاؤں گا نہیں، روکھی دے دوں، دال دے دوں، مرغی دے دوں، گوشت دے دوں، یہ تیرے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اس پر بھی کبھی نہ شکریہ کرنا کہ میرے گھر میں گوشت نہیں پکتا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر تیرے حالات کو میں دیکھوں تو دال روٹی کے بھی قابل نہیں ہے، اور اپنی شان کو دیکھوں تو دسترخوان کے دسترخوان رمضان المبارک کے مہینے میں لگا دوں، تو میرے بندے میری شان دیکھ، اپنی اوقات نہ دیکھا کر۔ آج اب دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں اپنی اوقات کے مطابق کر، اس کی شان کے مطابق نہیں کر رہے، اپنی اوقات کے مطابق۔ دل کرا نماز پڑھ لی، نہیں کیا تو نہیں پڑھی۔ اللہ نے ڈنڈے مارے نہیں مارے، بجلی کا بل آیا دل کیا تو اتار دیا، نہ کیا تو میٹر کٹے گا کہ نہیں، گیس کا بل آیا میٹر کٹے گا کہ نہیں۔ اس نے ہمارے سے ایک وعدہ لیا تھا، دنیا کی زندگی میں میں نے تمہیں چھیڑنا نہیں، آخرت کی زندگی میں تمہیں چھوڑنا کوئی نہیں۔ دنیا کی زندگی میں ٹچ تک نہیں کروں گا، لیکن آخرت کی زندگی میں میرا نبی بھی اگر رو کے دکھائے، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میرا نبی میرے سے چھڑا نہیں سکے گا، تیاری کر کے آ۔ کامیابی کا مرکز، ہماری ٹارگٹ، ہماری منزل ایک ہے، آپ کی میری، یہاں بیٹھنے والے کی، سب کی، ہماری منزل ایک ہے، جنت۔ ادھر ادھر بھٹکیں گے تو اس گھر سے جو ہمارا مرکز ہے محروم کر دیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتلائیے، بہت پیارے لوگ اور بہت ہی پیارے ہو، اللہ ایسے چہروں کو انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، اور میرے سمیت ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے گھروں میں کتنے دن ہو گئے جنت کا تذکرہ کیا؟ ہماری پھپھی کا نام جنت، ہماری مامی کا نام جنت، ہماری خالہ کا نام جنت، لیکن اس جنت کے بارے میں جس کے اللہ خوشخبری دینے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ اس سے پوچھ کے دیکھ لو، کامیاب اتنے ہیں، مارکیٹ چکوال میں 2 دکانیں، یا ڈوگبیر کے اندر میری زمین، یہ بچے کو چپ کرو، میری مونگ پھلی کی فصل عجیب، اور کامیاب میں اتنا ہوں کہ 50,000 ووٹ لے کر میں ایم پی ایم این میں منتخب ہو رہا ہوں۔ دنیا کی نظروں میں میں کامیاب اتنا ہوں کہ جہاں سے گزرتا ہوں لوگ دیکھ کے رستہ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی اندر چلی جاتی ہیں، لیکن میں ناکام اتنا ہوں، اتنا نہ کر، توجہ سے سننا، کامیاب اتنا کہ سب کچھ میرے قدموں میں، ڈالر پاؤنڈ سب کچھ، ناکام اتنا ہوں کہ میرے بچے کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ آج سارے کے سارے اپنے گھر چلے جاؤ، سوائے چند ایک، سارے کے سارے اپنے گھر چلے جاؤ، سوائے چند ایک ہوں گے کہ جو اس بات میں کامیاب ہوں گے، اپنے بچوں سے بیٹھ کر آج پوچھنا، بچے کبھی کسی کا جنازہ پڑھا کہ کل بچے پھر میرا بھی پڑھنا پڑے گا، جنازے والی دعا سنا جو جنازے والی نماز میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کا بچہ سنا دے تو جنت میں جانے کی کچھ امید ہے، اگر آپ کا بچہ جنازے والی دعا بھی نہ سنا سکے تو سمجھ لو کہ میں نے دنیا کا عہدہ لے کر پھر بھی بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بہت بڑے گھاٹے۔ دنیا کی فکر اللہ نے اپنی ذمہ لی، آخرت کی فکر اللہ نے آپ کے میرے ذمہ دی۔ ہم دنیا کی فکر عورت کریں اللہ بخشے سے، وہ کہے میری ذمہ داری کوئی نہیں، چاہے عذاب دے دو چاہے میں اسے بخش دوں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔
لیکن دنیا کی ذمہ داری دوں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اولاد دوں گا، بچے دوں گا، بیوی کی نعمت، ساری یہ میری ذمہ داری. قرآن کہہ رہا ہے الستو بربکم، رب ہوں؟ قالوا بلا، پکا رہی ہو؟ سب کچھ تو ہی دوں گا، سب کچھ. یہ پیدا ہی تیرے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا، یہ دونوں چیزیں یہ تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنے آگے سجدہ کرنے کے. باقی ساری چیزیں میں ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ پیسہ، یہ دھن دولت، عزت شہرت، جو مانگے گا دوں گا. لیکن آخرت کے اندر بندے میں جو مانگوں گا پھر تجھے بھی دینا پڑے گا. سب سے پہلا سوال اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماں کے پیٹ میں اقرار تھا، عالم ارواح کے اندر اقرار تھا، دنیا کے اندر جانے کے بعد کیوں بھول گیا؟ نہیں الہ العالمین میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، عید کی نماز کے لیے آتا تھا. مالک کائنات کہے گا ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن میں کبھی تجھے قبر کے آگے کھڑا دیکھتا تھا، کبھی درخت کے آگے کھڑا دیکھتا تھا، کبھی کسی کے آگے گھٹنے جھکائے ہوئے دیکھتا تھا. بتا بندے اس وقت تیرے نماز اور جمعے کا سجدہ کہاں چلا گیا تھا؟ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا مار گئے حکومت نے مار دیتا، حالات نے بیڑا غرق کر دیا، سیلاب نے مار دیا. اللہ فرما رہے ابھی تو دعائے قنوت پڑھ کے آیا تھا. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. ابھی تو میرے آگے کھڑا ہو کے کہہ کے آئے کہ تیرا شکر ادا کروں گا، میں تیری نہ شکری نہیں کروں گا. اتنا دھوکے باز ہے، ابھی میرے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلا، میرے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی تو کہہ کے گیا کسی کے ساتھ میں ولا نکفر، میں نہیں کروں گا، ونخلع ونترک من یفجرک. ابھی تو میرے گھر کے اندر کہہ کے گیا تھا پالن نہار تو ہے، مالک تو ہے، عزت دینے والا تو، ذلت دینے والا تو، اولاد دینے والا تو، اے میرا بندہ. ابھی تو کہہ کے گیا تھا نفع نقصان دینے والا تو، بتا سلام نے آ کے تیرا نقصان کہاں کر دیا؟ اے میرا بندہ سلام پھیرتے ہی تیرا خدا بدل گیا، تیرا نظریہ بدل گیا، تیری سوچ بدل گئی. اور میرا بندہ تو نے پیسے کو خدا بنا لیا، تو نے سیلاب کے پانی کو خدا بنا لیا. 1 منٹ کے اندر پھر گیا. میں نے وعدہ کیا تھا 70 سال کی زندگی دوں گا، کبھی 69 سال 11 مہینے 29 دن میں نے تجھے اٹھایا. اور میرا بندہ جتنے سال، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ، جتنے سیکنڈ کیے تھے میں نے اس میں سے 1 سیکنڈ بھی کم نہ کیا. اور میرا بندہ بتا تو نے نمازوں کے سجدوں میں سے سجدہ کیوں کم کر دیا ہے؟ تو نے 3 روٹی مانگی میں نے 3 دی، تو نے 4 مانگی میں نے 4 دی، تو نے 5 مانگی میں نے 5 دی. اے بندہ میرا تجھے جب بھوک لگی، تجھے 3 کی بھوک ہو، 4 کھا گیا، میں نے ہاتھ نہیں روکا. اے میرا بندہ میں نے سارے دن میں تیرے سے 5 نمازوں کا تقاضا کیا تھا، تو 12 سے 15 روٹی کھا جائے میں انکار نہیں کرتا. تو کتنا ظالم ہے، 8 دن ہو گئے تو 5 نمازوں کے سجدے کا انکار کر کے بیٹھا ہے. یار کی یاری پہ کام نہیں آئے گا، مصیبت پہ کام نہیں آئے گا، یاری نہیں رہتی. مالک کائنات فرماتا ہے جب تیری مصیبت میں تیرا یار نہیں رہا، پھر تیری یاری نہیں رہتی. جب اذان کے وقت تو سجدہ کرنے میرے گھر میں نہیں آیا تو پھر تو میرا بندہ ہی نہیں رہتا ہے. میرا تیرا کیا تعلق ہے؟ تو میرا رشتہ دار ہے، تیرے میری کوئی رشتہ داری ہے؟ تو نے میرے کو بیٹی لیتی دینی ہے یا میرے بچوں کی رزق کا تو وارث ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. یہ سارا تو اللہ اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی یقانیت اللہ پورے قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. ناراض نہ ہونا. یہ کتاب، اس کو ذرا زور سے بولو، اس کا کیا نام ہے؟ یہ کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ لیکن ایمانداری سے بتاؤ ہمارے گھر میں کتنے دن ہو گئے اسے کھول کے دیکھا ہو؟ 10 روپے چوری ملازم کر لے، 500 روپے چوری کر لے، قرآن پہ رکھتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ بیٹی رخصت ہو، قرآن سر پہ رکھتے شرم کیوں نہیں آتی؟ اوے لوگو اللہ اکبر، بیٹی کی رخصتی کے وقت قرآن سر پہ رکھتا ہے، قرآن کھول کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. بتا قیامت کے دن یہ تیری سفارش کیسے کرے گا؟
نماز کا نہ پڑھنا گناہ، روزے کا نہ رکھنا گناہ، حج کا نہ کرنا گناہ، زکوٰۃ نہ دینا گناہ، اسی طرح قرآن کی تلاوت نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا، اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جب عرصے کے بعد قرآن پاک ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ بھی تو کہتا ہوگا پھپھی کے گھر 1 سال کے بعد گئے، رشتہ داروں کے گھر 1 سال کے بعد گئے، بھائی کی اولاد کے گھر 1 سال کے بعد گئے، بیوہ بھابھی کے گھر 1 سال کے بعد گئے، اور جا کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہندی تینوں بھابھی یاد آ گئی، تینوں اپنا پڑھا یاد آ گیا، تینوں پڑھا بچے یاد آ گئے۔ اللہ اکبر، 1 سال میرے عزیزو کسی سے سلام نہ کرے، کسی کے دروازے نہ پہ نہ جائے، بے وفا کہہ دیتا ہے۔ 70 سال میں سے کھول کے نہ دیکھا، اسے ہاتھ لگا کے نہ دیکھا، ایمانداری سے بتاؤ قرآن ہمیں با وفا کیسے کہے گا؟ آج بھائی سعید صاحب کی، بھائی اشتیاق صاحب کی محنت کو ضائع نہ کرنا میرے جان، اللہ سے بیعت کر کے جاؤ، اللہ سے وعدہ لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ پڑھ نہیں سکتے لیکن قرآن پاک کو روزانہ ہاتھ میں لے کے سینے سے لگائیں گے، قرآن پاک کو یوں کر کے روزانہ کھولیں گے، خوشبو ہاتھوں میں لے کے قرآن کے ورق کو لگا دیں گے، وہ ساجے کے یوں کر کے چوم کے سینے سے لگا لیں گے، اور کلیجہ ٹھار کے کہیں گے یا اللہ سینے سے لگانا میرا کام تھا، اس کو زندگی کے اندر اتار دینا مالک تیرا کام ہے۔ بوڑھے تو دور کی بات ہے، جوان بھی قرآن پاک میرے عزیزو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہنس کے دکھا دیتے ہیں۔ کسی کو بابا جی فلانی سورت سناؤ، کہتا میں نے آندھی کوئی نہیں، پیسہ کتنا آتا ہے، رشتہ داروں میں پھاڑ ڈالنا تو آتا ہے، دشمنوں کے اندر میرے عزیزو دشمنی نبھانا آتا ہے، برادریوں کے اوپر پنچایت فیصلے کرنے آتا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، جس قرآن کو سناتے سناتے کالی کملی والے کا چہرہ جسم لہولہان ہو گیا، جس قرآن کو سناتے سناتے صدیق اکبر نے مارے کھائی، جس قرآن کو پڑھتے پڑھتے قرآن کا اعلان کرتے حضرت عمر فاروق کے گھر میں فاقہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کا پیاسا چلا گیا، حضرت علی کے گھر میں 5 دن چولہا نہ جلا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، ایک نواسے کو نیزے کی اینی پر چڑھا دیا گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے کربلا کے ریگزار گواہ ہیں، کربلا کی وادی گواہ ہے، علی الاکبر علی الاصغر شبیر قاسم سارے کے سارے گواہ ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے حضرت حسین کے سامنے روٹی کا ٹکڑا نہ تھا بلکہ شہادت کے وقت زبان پہ قرآن کی تلاوت تھی۔ کتنی جلدی سے بھولا بیٹھے، قبر میں یہ آئے گا، میدان محشر میں یہ آئے گا، خدا کے عرش کا پایا پکڑ کر اللہ کے آگے یہ فریاد کرے گا، الہی کیسے ہو سکتا ہے جو تیرے قرآن کے بے وفا وہ جنت میں جا سکے؟ ایمانداری سے بتا، خدا تیری میری ماننے گا یا اپنے تمہاری مرضی، وکیل بناؤ تمہاری مرضی، انجینئر بناؤ تمہاری مرضی، نظریات میرے عزیزو اپنی جگہ، لیکن اس قرآن سے دوستی لگاؤ، اس کی دوستی اتنی پکی ہے میرے عزیزو سارے کے سارے رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، یہ قبر میں تیرے میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کتنے نعرے لگوائے جا رہے تھے، کتنے نعرے لگ رہے تھے، کسی لاؤڈ سپیکر کے اوپر، کسی میں میرے عزیزو آپ حضرات سن رہے تھے، کل آنے والا وقت ہے اسی ساؤنڈ کے اوپر آپ کا میرا اعلان کیا جائے گا۔ یقین جانو یہ اعلان وزیر اعظم نہیں کرائے گا، یہ اعلان حکومت نہیں کرائے گی، اسمبلی نہیں کرائے گی، یہ اعلان کروانے کے لیے آپ کی میری بیوی، آپ کے میرے بچے، یہ اعلان کروانے کے لیے آپ کی میری امی ابو تائے چاچے رشتہ دار سارے آ جائیں گے۔ مسجد کے اندر اعلان ہوگا، یہ ماں کہے گی چاچے نو فون کر دے، ماں کہے گی مامے نو فون کر دے، پھپھیوں کو فون کر دے، گھر سے باہر نکلے گا پورا واسے بیٹھا ہوگا، تائے چاچے قوم برادری ڈوگ بیر والے سارے بیٹھے ہوں گے، 15-20 پرچیوں پہ تیرا میرا نام لکھا ہوگا، کہیں گے جا موٹر سائیکل لے جا مسیح جا کے اعلان کرا گیا، یہ سارے کے سارے اعلان کرائیں گے، کہے گا چاچا ٹھہر جا میرے کول گڈی کوئی نہیں، کتنے جیب میں سے چابی نکال کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان سب کو اتنی جلدی پڑی ہوگی کہ تجھے مجھے اپنے گھر کے اندر برداشت نہیں کریں گے۔ پھر اسی جامع مسجد میں اعلان ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، سارے متوجہ ہو جاؤ، یہ اعلان مولوی صاحب نہیں کر رہا، یہ اعلان مؤذن صاحب نہیں کر رہا، یہ اعلان مرنے والے کی بیوی کی طرف سے، یہ اعلان مرنے والے کی ماں کی طرف سے، یہ اعلان مرنے والے کے بھائیوں کی طرف سے، یہ اعلان مرنے والے کے جوان بیٹے کی طرف سے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، سارے کے سارے آ جاؤ، ہمارا ابا مر گیا، اب کمانے کھانے کے قابل کوئی نہیں رہا، آؤ ہماری مدد کرو، چرپائی کو 4 کندھے دو، ہمارے ابا کو اٹھا کے قبرستان کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔
آج بیوی کہہ رہی ہے شام کو جلدی گھر آ جایا کر، آج بچے کہہ رہے ہیں ابو جی آپ جلدی آ جایا کرو، ہمیں نہیں ضرورت پیسے کی، کل یہی بچے کلمہ شہادت کے نعرے لگا کر اسی گلی سے آپ کو مجھے لے جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے اتنے بے وفا ہو جائیں گے، کوئی لاہور سے، کوئی راول پنڈی سے، کوئی اٹک سے آپ کے میرے جنازے میں آئے گا، خدا پاک کی قسم یہ میری تدفین کا انتظام نہیں کریں گے، یہ انتظار نہیں کریں گے، بلکہ آنے والے جانے کا ٹکٹ اپنی جیب میں پہلے ڈال کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، ادھر مجھے پڑی ہوگی میری قبر کے اندر کیا بنے گا، ادھر رشتہ دار پانی کی پیاس سے ترس رہے ہوں گے اور کہیں گے لو جی ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا چاہیے سی، لوگوں جو گرمی پڑی ہے کوئی سائے کا انتظام کرنا چاہیے تھا، کوئی روٹی کے بارے میں پوچھے گا، تدفین کے بعد روٹی کھلے گی کہ پہلے کھولی جائے گی؟ یقین جان ادھر من ربک ما دینک من نبیک، تیری میری جان کو لالے پڑے ہوں گے، تیرے میرے گھر کے اندر 4 5 5 5 6 بریانی اور چاولوں کی دیگیں ختم ہو جائے گی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ نے اگر مال دیا، دن دولت دی، اللہ نے کسی کام کاج کے قابل چھوڑا تو بینکوں میں بعد میں جمع کرا، تجوریوں میں بعد میں رکھ، اپنی جیبوں اپنی شلوار کی جیب میں بعد میں رکھ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر ان کو بعد میں ان کو جیب میں بعد میں رکھ، پہلے خدا کے راستے میں دے دے، وگرنہ موت آنے کی دیر ہے، سب سے پہلے تیرا مال تیرا مخالف ہو کر تجھے دھوکہ دے کے چلا جائے گا۔ درزی کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک سامنے پاکٹ لگا دو، ایک سائڈ پہ جیب لگا دو، ایک شلوار میں جیب لگا دو، پیسہ ہنس کے کہتا ہو اے نادانا مجھے جہاں مرضی چھپا کے دیکھ لے، موت سے پہلے پہلے میں تجھے دھوکہ دے کے جاؤں گا، جہاں مرضی چھپا، بینکوں میں چھپا دے، لاکر میں رکھ دے، سیکیورٹی گارڈ کی نگرانی میں رکھ دے، تجوریوں میں رکھ، بیوی سے چابی چھپا، بیٹوں سے چابی چھپا، ایک وقت آنے والا ہے تیری میت ابھی گھر کے اندر پڑی ہوگی، اللہ اکبر، چابی ملے نہ ملے ہتھوڑوں سے تالے مار مار کر تیری تجوری کے تالوں کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ وقت آئے گا، اس وقت تیرا پیسہ دوسروں کی جیب میں ہوگا، استعمال دوسرے کریں گے، قبر کے اندر جوتے تجھے پڑیں گے۔ اچھا اتنا کمایا، کمانا منع نہیں ہے، بتاؤ اتنا پیسہ کمایا، اولاد بعد کے اندر کرکٹ پر، جوئے پر، تیتر پر، کبوتر بازی میں جو پیسہ لگا ہے، بابو یہ تمہارا ہی تو ہے، یا تو ساری اولاد کو ولی اللہ چھوڑ کے مر رہے ہو، یا تو ساری اولاد کو قرآن کافی چھوڑ کے مر رہے ہو۔ جس بچے نے کبھی زندگی کے بڑھاپے میں 55 سال میں 60 سال میں آپ کے پیر نہ دبائے، کیا امید رکھتے ہو وہ مرنے کے بعد بچہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرے گا؟ جب سے شادی ہوئی 4 بچوں کا باپ بن گیا، آج تک کبھی نہیں پوچھا پیو تو روٹی کھادی کہ نہیں۔ یہ بچہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ بیٹھ کے کیسے پوچھے گا ابو کب تھا قبر کے اندر اس وقت تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں بات کوئی سمجھ میں آتی ہے، جب میت کو قبر میں اتار کے مٹی ڈالی جاتی ہے، بڑوں کا طریقہ ہے کہ ٹہنیاں پتے جب تک سر سبز رہتے ہیں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ٹہنیاں اتار کر قبر کے اوپر لگا دی جاتی ہے۔ واہ رے کتنا نادانا کہ یہ ٹہنیاں اللہ کی تسبیح پڑھیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، مرنے والے کو قبر میں سکون پہنچے گا۔ 4 بچے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ 3 بیٹیاں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ بیوی جو 4 مہینے 10 دن تک میرے عزیز اس کے غم میں پردے میں بیٹھی ہوئی، اس نے کبھی قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا، 10 دن کے بعد بڑی قرآن خوانی کے بعد یہی بیوی مخالفت کرنے لگ جائے گی، چلو چنگا ہوا چلا گیا، انہاں ماردا سی ساری زندگی انہیں میں نے رکھیا کدے سکون نہ انہیں میں نے جھان ہی لین دیا۔ اللہ کی قسم جب یہ بیوی مخالفت کرے گی قبر کے اندر جوتے آپ کو مجھے جہنم کے برداشت کرنے پڑیں گے۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی نہیں؟ بابو میں تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں، آپ کی منت سماجت کر سکتا ہوں، یقین جانو ہمیں پتہ نہیں، ہم نے کالا رنگ پہنا، لال رنگ پہنا، سفید پیلا رتا رنگ پہنا، ہرا رنگ پہنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں بچپن میں کون سے کپڑے پہنے، جوانی بڑھاپے میں کون سے پہنے، لیکن مالک کائنات کے رجسٹر میں موجود ہے پہلے دن یہ رنگ پہنا تھا، آخری دن تو نے یہ رنگ پہنا تھا۔ یقین جانو اگر دنیا میں خدا کو راضی کر کے نہ گئے تو سر کی ٹوپی سے لے کر شلوار پجامے رومال پگڑی تک خدا کو جواب دینا پڑے گا۔
پہلے دن میں نے شہد چاٹا تھا یا گھٹی پی تھی، آپ کو مجھے یاد کوئی نہیں، آپ کی میری امی کو یاد کوئی نہیں۔ آخری وقت جو میں نے لقمہ کھایا تھا وہ میری سانس کی نالی میں یا میرے معدے میں یا میرے منہ میں یا میری دانتوں کے سوراخوں میں پڑا ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم جو لقمہ میرے اندر چلا گیا، قیامت کے دن مجھے بوٹی ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے روٹی کے بارے میں نہ پوچھا، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کے بارے میں نہ پوچھا، آپ نے پیسوں کے بارے میں نہ پوچھا، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ابو ایوب انصاری مجھے بتا دیر سے جمعہ پڑھانے کیوں آیا؟ یہ سارے لوگ تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ تیرے نوکر ہیں، بتا تیرے دیر سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو ایوب خدا تیرا بھلا کرے، اور مسجد نبوی کے اندر رہنے والوں، نبی کے غلاموں سن لو، جب تک ابو ایوب انصاری جیسے لوگ دنیا میں رہے کوئی حکمران خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ابو ایوب کہہ رہے بتا دیر سے کیوں آیا؟ ہاتھ پکڑ کے ممبر کے پاس لے اور ممبر پہ کی سیڑھی چڑھ گئے، فرمایا او لوگو میری طرف متوجہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، یعنی عبداللہ بن عمر کی اماں کا، فرمایا جو ہر جمعے کے دن وہ کپڑے جلدی دھو دیتی ہے، آج اسے کرتا دھونے میں دیر ہو گئی۔ اور لوگوں تمہیں نہیں پتا حکمرانی تو 22 لاکھ مربع میل پر، لیکن محمد کے عمر غلام کے پاس یہ کی کرتا ہے، 8 دن اسے پہنتا ہے، 8ویں دن جمعے کے وقت جمعے میں صبح اسے دھو لیتا ہے، دھونے کے بعد سوکھ جمعے کی نماز تک سوکھ جاتا ہے، میں پھر جمعے کے خطبے کے لیے آ جاتا ہوں۔ آج عبداللہ کی اماں کسی کام کاج سے لگ گئی، کسی کام میں مصروف ہو گئی، اسے کرتا دھونا بھول گیا، جمعے کا وقت ہو گیا، میں نے اسے یاد دلایا، اس نے جلدی دابڑے میں تسلے میں برتن میں پانی میں ڈال کر کرتا دھویا، پھر اس نے کرتا نچوڑا، موٹا کرتا تھا باریک کوئی نہیں، اس کا پانی نچڑتے دیر ہو گئی، میں یوں کر کے ہاتھوں سے چٹکتا رہا، نہیں یقین آتا دیکھ میرے کندھے سوج گئے، میرے کندھوں میں درد ہو گئی۔ ابو ایوب انصاری کرتا سوکھا کوئی نہیں، میں گیلا کرتا پہن کے آ گیا، نہیں یقین آتا میرا دامن پکڑ کے دیکھ لے ابھی بھی اس میں سے پانی نچڑ رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگے عمر خدا کے واسطے معاف کر دینا، تیرے پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، تیرے پر تنقید کرنا، تیرا حساب لینا مقصد نہیں تھا، بلکہ کیا پتا تو پہلے اللہ کے پاس پہنچ جائے یا ہم اللہ کے پاس پہنچ جائے، اگر باری ہماری آ گئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کے عرض کر دیں گے اے اللہ کے پاک پیغمبر جس عمر کو آپ ممبر دے کے آئے تھے، عمر اسی انصاف کے تقاضوں کے ساتھ آج بھی حکمرانی کر رہا۔ نظریات کو میرے عزیزو آپ کے چکوال شہر کے اندر 400-500 کانفرنسیں سالانہ ہوتی ہیں، اور میرے عزیزو خدا کی قسم صحابہ کا کردار سنانے کے لیے سارے تیار ہیں، صحابہ کا کردار اپنانے کے لیے آپ میرے میں سے کوئی بھی تیار کوئی نہیں۔ جس سے پوچھ لو کہتا مولوی صاحب دیکھی جائے گی، اے ہو جاتے کی کریے، اے ہوتے کی کریے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنایا، حضرت عمر کا بیٹا کہنے لگا ابو جی صحیح ہے، لیکن حضرت عمر نے تلوار نکال کے سونت لی، فرمایا بیٹے نبی کا حکم ہو، نبی کی حدیث ہو، یہ لیکن کہاں سے آ گیا؟ اگر مگر کہاں سے آ گیا؟ پترا آج کہہ دیا، ابے نے برداشت کر لیا، آج کے بعد نبی کی بات کے آگے لیکن نہ کہنا، ورنہ بیٹا بیٹا نہیں رہے گا، باپ باپ نہیں رہے گا۔ یہ ہے خلافت راشدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، نظریات ہمارے پاس، الحمدللہ عقائد ہمارے پاس، عقیدہ ہمارے پاس ہے، نظریہ ہمارے پاس ہے، اور لوگوں فضائل ہمارے پاس ہے۔ یہ فضائل تبلیغ، فضائل تبلیغ میرے عزیزوں پڑی ہوئی ہے، فضائل نماز اس کے اندر، فضائل ذکر اس کے اندر، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، قرآن حدیث سارا نظریہ ہمارے پاس ہے، لیکن احساس ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔
پھر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ رب اکبر کی قسم، کامیابی کیسے ملے گی؟ مسجد کے اندر پہلی صف میں بیٹھنے والا، رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا، سلام زدگان کے لیے 5-5 لاکھ دینے والا، اللہ اکبر، اس آدمی کو کیسے کامیابی ملے گی جو 10 سال سے اپنے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے؟ میں نیچے جھک جاؤں، میں معافی مانگ لوں، ہو جائے؟ گنڈا سا چہرے پہ باندھا ہوا، فتح مکہ کے موقع پر ایک جوان حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مکے کا سردار ہے، گبرو جوان ہے، حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور بڑے تکبر میں نے سنا ہے تو بڑے بڑی دشمنی معاف کر دیتا ہے، میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہ مجھے معافی ملے گی؟ کہا اگر تو کلمہ پڑھ لے تجھے معافی ملے گی۔ کہ اپنی بات پہ پکا ہے؟ اللہ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ صحابہ 4 چفیرے کھڑے ہیں، محمد عربی کے غلاموں گواہ، اللہ اکبر، صحابہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے، یہ حضور کی بات پر میں گواہ بنا رہا ہے، اسے یقین نہیں۔ آپ نے فرمایا بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، جب اس نے یوں کر کے منہ سے وعدہ لیا معاف کرے گا، جب منہ سے گنڈا سا اٹھایا حضور کی آنکھیں کھلی رہ گئی، تب آنسو آنکھوں سے رخسار پر گرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، ایسا روئے کہ آس پاس والوں نے رونے کی آواز سنی، مایوکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں روئے؟ فرمایا اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی، جب مکے سے میری بیٹی ہجرت کر کے نکلی تھی تو اس نے سواری کے اوپر نیزے کی نوک مار کے میری بیٹی کو زمین پہ گرا دیا تھا، اتنی زور سے میری بیٹی گری کہ اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا، آج اس کا چہرہ دیکھ کر میں محمد کو میری زینب یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا وعدہ کیا نہ معاف کرے گا؟ فرمایا او لوگو، آج میں رشتہ دار یا خاندان کے بدلے لینے لگ جاؤں تو مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ دیاں تو ساجیاں ہوتی ہیں، گلی کے اندر کوئی بچی جائے، سائیکل والا موٹر سائیکل والا دیکھ کے راستہ پرے کر دیتا ہے، موٹر سائیکل ہٹا لیتا ہے، کوئی گر کے والی جائے تیرے میرے جیسا غیرت مند آنکھیں جھکا لیتا ہے، کوئی سلام کرے دھی کہہ کے، بے شک دشمن کی ہو دھی کہہ کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ یہ تو رحمت والے نبی کی زینب ہے، رب اکبر کی قسم ہے، جس کو دیکھ کر جس کے دشمن کو دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر گلی کے اندر مسجد، ہر گلی کے اندر مدرسہ، لیکن میرے عزیزو مدرسے کے اندر احساس نہیں رہا، مسجد میں احساس کوئی نہیں رہا۔ مؤذن امام سے ناراض ہے، امام مؤذن سے ناراض ہے، قاری صاحب طالب علموں سے ناراض ہے، طالب علم قاری صاحب سے ناراض ہے۔ 50 سال ہو گئے مسجد میں اذان دینے والے کا، خدا کے گھر میں اذان دے کے بھی دل صاف نہ ہوا، بتاؤ پھر کہاں صاف ہوگا؟ پہلی انتظامیہ نہیں، انتظامیہ سے ناراض نہیں، انتظامیہ پہلی انتظامیہ سے ناراض، پڑوسی مسجد کا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، نمازی نہ بنا تو سودا گھٹا ہے۔ بابا جی مجھے تیرے پیرمان کوئی نہیں، بابا مجھے تیرے پیرمان کوئی نہیں، لیکن تیرے پوترے دوتروں پہ مجھے رونا آتا ہے۔ جو بابا تہجد کے وقت اپنے گھر سے خدا کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، اس بچے کو، اس کے پوتے کو جمعہ المبارک کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، کون فکر کرے گا؟ کتنے سال ہو گئے بے نمازی بہو کے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہوئے، کیا ہمارا ایمان اس طرح باقی ہے؟ 4 میری دیاں میرے گھر کے اندر، کسی کے سر پہ مجھے دوپٹہ نہیں آتا، نظر نہیں آتا، مجھے غیرت مند کہلانے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ پوری دنیا کے اوپر ہماری انگلی اٹھ رہی ہے، لیکن میرے گھر کا بیڑا غرق میری نظروں کے سامنے ہو گیا۔ اوے لوگو، حکومت کی تبدیلی پر مجھے احساس ہوا میرا سارا گھر جہنم کے دروازے پہ کھڑا، مجھے احساس ہی کوئی نہیں۔ ڈھوک بیر والوں، کتنے جنازے آپ کے سامنے اٹھتے ہوں گے، ہر دوسرے تیسرے دن کسی کا جنازہ قبرستان جاتا ہوگا، کوئی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں مرا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا، کوئی پولیو میں مرا، کوئی میرے عزیزوں بلڈ پریشر میں مرا، کوئی اٹیک میں مرا۔ رب اکبر کی قسم مدتیں گزر گئی سنتے ہوئے کہ کسی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا ہے۔ چکوال شہر کی ریوڑی ہر جگہ مشہور ہے،
پہلوان کی ریوڑی یا جس کی بھی میرے عزیزوں اس کے اوپر ڈبے کو دیکھ کر جاؤ میرے عزیزوں، رائے کے اندر دیکھ لو، کراچی دیکھ لو، گوادر دیکھ لو، بلوچستان دیکھ لو، سرحد دیکھ لو، تمہارے چکوال کی میرے عزیزوں یہ سوغات ہر جگہ نظر آئے گی، بے شک اندر کچھ اور ہو، دیسی کے اوپر لکھا ہوگا، الائچی اوپر لکھا ہوگا، بادام اوپر لکھا ہوگا، بے شک اندر اس میں کوئی چیز نہ ہو، تو معلوم ہوا اوپر کے ڈبے نے اندر کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو چکوال شہر سے بیٹی کے رشتے کے لیے، بیٹے کے رشتے کے لیے کسی جگہ جاؤ تو مٹھائی والی دکان پہ کہتے ٹوکری کے اندر ڈال کے بہترین سی پیکنگ کر دے، بہترین سی پھولوں والی پنی لگا کے پھول چڑھا دے، اندر ڈالتا ہے، اندر میرا عزیزو اعلیٰ کوالٹی ہے یا خام مال ہے، اوپر کی پیکنگ نے ہر ایک کو چھپا دیا۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ڈبے کو پیکنگ نے چھپا دیا، ہمارے کردار کو ہمارا باطن ظاہر چھپا ہی نہ سکا۔ کم سے کم ظاہر تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا بنا لیتے، ظاہر تو صحابہ کی غلامی والا بنا لیتے، چہرہ تو غلامان محمد والا بنا لیتے، لوگوں کے سامنے تو غلام مصطفیٰ بن جاتے، باقی قبر کا حال خدا جانتا یا بندہ جانتا، قبر کے اندر معاملہ ویسے کر دیتا، فرشتے بھی گواہ بن جاتے، قرآن بھی گواہ بن جاتا، کالی کملی والا بھی سفارشی بن جاتا۔ یا اللہ یہ نقل اتار کے آئے اصل میں تبدیل فرما دے۔ اے لوگوں ہماری نقل ہی نقل کوئی نہیں، ہماری اصل تو دور کی بات ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس چہرے پر آپ کے میرے نائی کو، آپ کے میرے سلون والے کو، آپ کے میرے حمام والے کو جس چہرے پہ ترس نہیں آیا، اس چہرے پہ خدا کو ترس کیسے آئے گا؟ میرے پیاروں میں رو کے دکھا دوں، اللہ اکبر، میں ہاتھ جوڑ کے دکھا دوں، یہی میں کر سکتا ہوں، تمہاری داڑھیوں کو ٹھوڑیوں کا ہاتھ لگا دوں، یہ کر سکتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے اور میرا عزیزو عشاق رسول بنو، غلام رسول بنو، گستاخ رسول نہ بنو۔ ماں بچے کو کپڑا بنائے، کیل سے، کسی کھوٹی سے، کسی نوک سے بچے کا کپڑا پھٹ جائے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اس چہرے سے سنت رسول اجڑ جائے، خدا کی قسم خدا سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے صدیق کا منکر کافر، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے عمر کا منکر کافر، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے عثمان علی کا منکر کافر، تو کیا یہ منکر ہی نہیں؟ جس چہرے کو صدیق پسند کرے، جس چہرے کو ملائکہ پسند کرے، کیا وہ وقت یاد نہیں جب سرکار دنیا سے جانے لگے، جبرائیل آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ اس فرشتے نے مدتوں سے خدا سے عرض کی کہ ایک مرتبہ زمین پہ بیچ کے مجھے آمنہ کے لال کا دیدار کرا دے۔ اللہ اکبر، حضور کا دیدار کر کے فرشتہ رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ آپ کے دیدار کا مجھے کم وقت ملا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، رب اکبر کی قسم ہے جس کے چہرے کو، جس کے دیدار کو چاند تر سے، سورج تر سے، جس کے دیدار کو آسمان والے تر سے، آج اس کے چہرے کا حلیہ ہم نے کتنا بگاڑ دیا ہے۔ اول تو لوگ داڑھی رکھتے نہیں، لیکن رکھتے ہیں، خدا کی قسم ایسی رکھتے ہیں کہ دیکھ کر سنت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ ویرو تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو خدا کے واسطے، مرنے سے پہلے اس چہرے پر 4 بار لے کے چلے جانا، ورنہ چہرہ نہ خدا کے قابل رہے گا نہ مصطفیٰ کے قابل رہے گا۔ کوشش کیا کرو، لمبا سجدہ کیا کرو تاکہ نماز کا نشان ماتھے کے اوپر آ جائے، قبر کے کیڑوں کو، قبر کے بچھووں کو یہ نشان دے کر آ جائے، ورنہ اللہ کی قسم میرا نبی قبر کو یاد کر کے ایسا رویا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا قبر کے اندھیری یاد آ گئی، کیڑوں کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، سانپ اجدوں کا گھر ہے، اور جب قبر کے کیڑوں نے حضور کو رلا دیا، بتا یہ قبر کے کیڑے تیرا میرا منہ کہاں چھوڑیں گے؟ اس چٹے کفن کا کیا فائدہ؟ 4 دن کے بعد اس کے اندر جسم ہی نہ بچے، کفن کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ رات کو خدا کے واسطے میرے پیاروں 2-2 بجے سوتے ہو، 3-3 بجے سوتے ہو، بابا جی آپ نماز عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو، 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، کہتے مولوی صاحب ساری رات میری نیند نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو کس لیے اٹھایا؟ فرمایا جوانی ساری نافرمانی میں گزار دی، بڑھاپے میں تھوڑا سا میرے مصلی پر آ کر بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، نہیں قرآن پڑھنا آتا، سبحان اللہ تو کہنا آتا ہے، اللہ اللہ کرنا آتا ہے، مدینے والے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھنا تیرا کام ہے، تیری دنیا کے بگڑے کام اور تیری زندگی کو سوار دینا میں خدا کا کام ہے۔ مصلی پہ آ کر کبھی ہوٹلوں پر، کبھی چائے والے اڈوں پر، کبھی کھیتوں میں، کبھی گلی کے تھلوں
محلوں پر کبھی لوگوں میں سیاست کی باتیں نظر آتا ہے. 70 سال ہو گئے میرے نبی کی باتیں کرتا مجھے نظر ہی نہیں آیا, میری یاد کرتا میری باتیں کرتا نظر نہیں آیا. لمبی راتیں ہو گئی, 8:15 بجے عشاء کی نماز ہے, 5:10 پہ 5:05 پہ فجر کی نماز ہے, 8-9 گھنٹے کی رات ہے, 7.5 گھنٹے سو لو, آدھا گھنٹہ اللہ کے آگے بیٹھ جاؤ. رب اکبر کی قسم ہے 7.5 گھنٹے سو گے جسم کو آرام ملے گا, آدھا گھنٹہ خدا کے آگے بیٹھ جاؤ گے قبر کے اندر جسم کو آرام مل جائے گا, دنیا کے اندر راحت ملے گی. تہجد کے وقت کا مصلی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بندہ مصلی بچھا کر بیٹھ ہی جائے اللہ کو اس پر رحم آنے لگ جاتا ہے. جب یہ تہجد کے وقت خدا کو کچھ کہہ سناتا ہے, سبحان ربی الاعلی, درود شریف پڑھ کے سناتا ہے, قرآن پڑھ کے تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سناتا ہے, رب اکبر کی قسم ہے بچہ روئے ماں کی چھاتی چھم چھم کرنے لگ جاتی ہے. جب بندہ خدا کو رو کے دکھائے تو اس کی رحمت بھی آسمان سے چھم چھم کرنے لگ جاتی ہے. بچیوں کے رشتے نہیں, کاروباری مسئلہ, خود ایسی بیماری, ڈاکٹر کہنے لگے پتہ ہی کوئی نہیں, وہ بابو تسی وقت کبھی یہ دعائی, کبھی کندھوں کی, کبھی جوڑوں کی, کبھی معدے کی دعائی, کبھی نیند کی دعائی. کہتا بابو جی کوئی ٹینشن ہے ورنہ دوائیاں میں سانو تیری ساری دیتی ہیں. ہاں اس ٹینشن کو دور کرنے کا ایک علاج ہے, اس ٹینشن کو دور کرنے کا ایک علاج ہے. رات کو آخری پہر ہو جب سارا جگ سویا ہو تو اس کے سامنے بیٹھ جایا کر, جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جسے نہ اونگ آتی ہے نیند آتی ہے. ایک مرتبہ زمین پہ کہہ دے اللہ, بیوی کو 10 مرتبہ کہ اٹھ میں پانی پیا, بچے کو کہا اٹھ میرا ڈنڈا پڑا, اٹھ میں کپڑے دے میں کھانا دعا. 10 مرتبہ کہنے پر پھر بھی اٹھے گے, نہ چاہتے ہوئے اٹھے گے. لیکن وہ مالک کتنا اپنے بندے پہ مہربان ہے. اللہ اکبر, مسلح پر آنے کی ضرورت نہیں, بستر پہ پڑا پڑا کہہ دے اللہ. وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی میرا بندہ بتا کیا بات ہے. ایسے لگتا ہے کہ تیرا میرا رب تیرے میرے پکارنے کے انتظار میں ہے. جیسے اللہ کو پکارو اللہ آ جاتا. دو آنسو اللہ کے واسطے اللہ کے آگے رو کے دکھا دو, اپنی ڈوڑی کی ٹھوڑی کو, اپنی داڑھی کو ان 2 آنسو سے تر کر دو. رب اکبر کی قسم ہے جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائے گا خدا جہنم کی آگ کو کیا دھواں بھی حرام فرما دے گا. یہ 70% ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, 70% ملک. مسجد شہید, مدرسے شہید, قرآن پڑھنے والے تعلیم چھوٹے میں چھوٹے شہید, بچیاں شہید, مچھر, کیڑے مکوڑے, جانور, ریوڑ کے ریوڑ, باڑے کے باڑے, سینکڑوں بکرے, سینکڑوں گائیں, یہ سارے کے سارے پانی کے زد میں بہ گئے. بتاؤ انہوں نے کوئی شرک کیا تھا؟ کیڑیاں مشرک تھی, مکوڑے مشرک تھے. یہ گائیں تو روزانہ 10-10 کلو دودھ تجھے مجھے گھاس کھا کے, تیرے میرے ڈنڈے کھا کر, اللہ اکبر, تیرے میرے حل کے آگے جوت کر ان بھینسوں کو, گایوں کو, اونٹوں کو کتنا مار. انہوں نے کون سا شرک کیا تھا؟ اللہ اکبر. گائیں اپنی آواز میں, طوطا اپنی آواز میں, بکری بکرا اپنی آواز میں کھاتا بعد میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے. بتاؤ مسجدیں کیوں شہید ہوئی, مدرسے کیوں شہید ہوئے, مکوڑے جانور کیوں پڑے؟ پر تیری وجہ سے. جب تو سیدھا رہا تو دریا کا پانی بھی میٹھا رہا. جب تیرے اعمال کے اندر نحوست آنی شروع ہو گئی تو ان اعمال کی نحوست نے دریاؤں کے پانی کو بھی کڑوا کر دیا. مچھروں پر تیری وجہ سے, جانوروں پر, کیڑوں پر, مکوڑوں پر ڈسنے والے میٹھے جانور, کڑوے جانور, میٹھا پانی, کڑوا پانی, حتیٰ کہ زمین کی فصل پر بھی تیرے وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے. تو سدھر جاتا, تو خدا کو رو کے دکھاتا, اس کا بندہ بن کے دکھاتا, اس کا امتی بن کے دکھاتا, تو میں کھارے کنویں کو بھی میٹھا کر دیتا. جب تیرے کڑوے اعمال, تیرے گندے اعمال, بے حیائی کے اڈے, پھر میں کلی دعا بدرا سے جٹ کی زبان میں رد کر کے جاؤں. صبح صبح آپ کی میری بیوی, آپ کی میری بیٹی, آپ کی میری بہن, آپ کی میری بیوی ماں صبح صبح باہر کا آنگن دھو دے, بیڑا دھو دے, دھونے کے بعد باہر کا چبوترا تھلا دھو دے. کوئی میرا عزیز ہو تیرے میرے دروازے پہ کچرا ڈال کے چلا جائے, تیرے میرے سے برداشت نہیں ہوتا, گالیاں بھی دے گا, برا بھلا بھی کہے گا. اگر پتہ لگ جائے تو اس کے دروازے پہ جائے گا, کہے گا دھوئے نو. اگر دروازے پہ نہیں جائے گا تو خود پانی کا پائپ لے کے, بالٹا لے کے جھاڑو سے دھوئے گا. جب دیکھ کچرا, جس میں مٹی, جس میں کوڑا, جس میں کرکٹ, جس میں سلیٹی کی ٹافی کی پنی آ جائے, تیرا گھر کا بیڑا گندا, تیرے گھر کا دروازہ گندا ہو جائے, تیرے سے برداشت نہیں ہوتا. جب زنا سے, جب جوے سے, جب
کبوتر بازی سے، جب تیتر بازی سے، جب لوڈو سے، جب 80 سال کے بوڑھے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر میرے عزیزو خدا کے گھر کے سامنے بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو، جب ہم نے اللہ کی زمین کو زنا جوئے سے گندا کر دیا تو مالک سے برداشت نہیں ہوتا. تیرا میرا پانی تو پائپ میں چلا، موٹر 2 منٹ چلی، بل زیادہ نہ آ جائے موٹر بند کر دی، اسے کون سے بل کی پرواہ ہے؟ اس نے ایک پانی کا چھٹا مارا، بڑی سے بڑی گندی زمین کو دھو کے رکھ دیا ہے. تو پھر میرا عزیزو جب پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی استعمال والی چیزیں، محبت والی چیزیں بھی بہ جاتی ہیں. پانی کا بہاؤ خدا کے غصے کا زیادہ ہوا تو اچھے اچھے بھی گندوں کے ساتھ بہ گئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ. ابھی تو میں نے کچھ خشکی کا ٹکڑا بچا دیا، اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر یہ پانی پوری دنیا کے اندر اپنی حکمرانی کر کے دکھائے گا. توبہ کرے میرے پیارو، اللہ کے واسطے توبہ کرے، اللہ کے واسطے توبہ کرے. احساس کرے مسلمانوں کا، ہمارا احساس کہ ہماری موبائل کی فیس بک پر، ہمارے پاکستان کے چینل کے خبرنامے پہ یہ خبر چلی، کیا دنیا کی امدادی تنظیموں کو ہم منہ دکھانے کے قابل ہے؟ میرپور خاص کے اندر میرے عزیزو سیلاب زدگان جو متاثر تھے ان کے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دل و دوا ملا دی گئی. پورے کے پورے سیلاب زدگان کو وہ بے ہوشی والا کھانا کھلایا، روٹی چاول کے لقمے کھا کے بے ہوش ہو گئے. جو امدادی سامان ملا تھا وہ بھی لوٹ کے لے گئے. ایمانداری سے بتاؤ خدا کا غصہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ ابھی کل ہی میرے عزیزوں درخواست کی برادران سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی، فرمانے لگے مولانا سیلاب سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا لٹیروں سے اللہ اکبر کا نقصان ہوا. اول تو ڈھور پانی کے اندر بہ گئے، جو 2-4 بچے کچے تھے وہ بھی رات کو لوگ کھول کے لے گئے. خدا کی قسم گناہ پر خدا کا عذاب نہیں آتا، چوری سینہ زوری پر اللہ کا عذاب آتا ہے. قوم عاد نے کہا تھا کیا آقا، اور قوموں نے قوم نوح نے کہا تھا کر دیا. اللہ اکبر. قوم شعیب نے بھی کہہ دیا قال یا شعیب و صلاتک، تو اپنی نمازہ پڑھ سانو نہ چھیڑے. اللہ نے کہا اب یہ آپ سے باہر ہو گئے، اب ان کی ڈور کو کسنا پڑے گا، اب ان کی رسی کو کسنا پڑے گا. اللہ اکبر. قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا. بیٹا بغاوت کر گیا، بیوی بغاوت کر گئی. مالک نے کہا اب میں نے کوئی نہیں چھوڑنا. آسمان سے کہا پھٹ جا. آسمان کہہ لگا کتنا پھٹوں؟ فرمایا جیسے بیل کی نتھ، بیل کے ناک کے سراغ کا جتنا سراغ ہے، اے آسمان اتنا پھٹ جا. اور زمین پر پانی برسا. اللہ کی قسم اتنا سا سراغ تھا، علماء نے لکھا اتنا پانی برسا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی کے اندر ڈوب گئی. بیٹا کہنے لگا قال ساوی الی جبل یعصمک من الماء، باپ کہنے لگا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. او پترا باز آ جا، ایک مرتبہ نیوی گردن کر کے دکھا دے، ایک مرتبہ جھکا کے دکھا دے، ورنہ وہ خدا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر بھی پانی لا کر تیری زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. آیا کہ نہیں پانی؟ مجھے کہا تھا مولوی صاحب 4 سے 5:30 تک 1.5 گھنٹہ، لیکن مجھے وقت بڑا کم ملا. میں اپنی اور آپ کی نماز کا خیال کروں گا، احساس کروں گا تاکہ وقت پر پڑھ لی جائے. آپ کو اندازہ ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم نے شوق بنا لیے. جس کو دیکھو کھاد یہ ڈال دے، سپرے یہ کر دے، کھاد یہ ڈال دے، سپرے یہ کر دے. لوگ فصلوں کو دیکھ کے کہتے ہیں 70 من ہونی ہے جی. تجھے فصل کو دیکھتے ہوئے، فصل کو جوان ہوتے ہوئے، دانوں کو دیکھتے ہوئے تجھے کہیں یاد نہیں آیا پتہ نکالنے والا کون تھا، زمین کو نرم کرنے والا کون تھا، کھاد کو پھاڑ کر اس کا منہ بنانے والا کون تھا، رات کو کھاد پھینک کے آیا اسے مٹی میں چھپانے والا کون تھا، اس چٹے دانے میں سے میرے عزیزو ہرے رنگ کا پتہ نکالنے والا. میں بھول گیا تھے پھر زور لا لے. جب 40 من پیداوار ہوئی کہنا دھپا بڑی پئیاں نے، بارشا کوئی نہیں ہوئی. اللہ واللہ لگے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے بندے میں نہیں کیتا، تیرے ہتھا تیرے کرتوتا نے کیتا. اللہ اکبر. میرے پیارو ٹوک دیر میں آج بھائی سعید صاحب، بھائی اشتیاق صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج فقیر کی بات مان کے جاؤ. اپنے ہر بول میں اللہ کو شامل کر لو. اولاد دینے والا اللہ، کاروبار چمکانے والا اللہ. مولوی صاحب
اج کے پکایا اللہ دے فضل اللہ نے مینوں اج سبزی توفیق عطا فرمائی اج کی پکایا اللہ دے فضل گوشت پکایا مولوی صاحب کتنے پتر نے اللہ دے فضل 4 پتر نے مولوی صاحب کیا کرتے ہو اللہ کے فضل سے خدا نے مجھے دکان کی توفیق عطا فرمائی رب کعبہ کی قسم جب آپ کے میرے کام میں اللہ شامل ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے یہ پہلے زمانے میں کاروبار نہیں تھا پہلے زمانے میں میرا بھی تو کوئی چیز نہیں تھی لیکن مائیں نانی دادی دادا بابا نانا ابے کی زبان پر اللہ خیر ہوگی انشاءاللہ ہوئے اب تو میرا جس بچے کو دیکھ لو ہاتھ میں موبائل لیے بالغ اتنے بڑے سے انسانیت کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں جانور بننے کے لیے آیا کہ دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا پتہ ہی کوئی نہیں زندگی گزار رہا ہے چلو میرا عزیزو آج آپ میں دعا کریں آج آپ اور میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کو میرا جیسا بنا دے کوئی کرے گا دعا اور یوں بھی نہ کہا کرو اللہ میرے بچے کو عبدالحنان جیسا بنا دے اللہ میرے بچے کو میرا پیر جیسا بنا دے آپ کو یقین ہے عبدالحنان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا خدا کی قسم جب ملک الموت آ کے گھور کے دکھائے گا یہ پیر طریقت رہبر شریعت سارے عہدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے بیوی بچے پاس کوئی شہد کوئی پانی کوئی شربت لے کے کھڑا ہوگا ایک بھی مجھے کلمہ یاد دلانے کے لیے میرے کام کوئی نہیں آئے گا دعا کیا کرو اللہ مجھے ایسا بنا دے جس طرح کا تو دیکھنا چاہتا ہے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے یہاں بھی پسند آ جاؤں وہاں بھی پسند آ جاؤں اللہ مجھے صاحب ایمان بھی بنا مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اے ویرو رزق کی دعا کرتے ہو خاتمہ حسن خاتمہ کی دعا کرو رزق کی دعا کرتے ہو اللہ سے ایمان پر خاتمے کی دعا کرو ورنہ بڑے بڑوں کو موت کے وقت ہم نے کلمہ ایمان سے پھرتے ہوئے دیکھا ہے بس یہی میرا پیغام تھا جو آپ حضرات تک پہنچا دیا ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ اپنے پرائے کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ اللہ اکبر دوست دشمن آپ کی نظر میں برابر ہو ہاں وہ دوست ہے ہاں ایمان کا پٹا کا ڈالنے والا ختم نبوت کا غدار صحابہ کا گستاخ اس سے ہماری دوستی کوئی نہیں بلکہ دشمنی اس وقت تک دشمنی چلے گی جب تک محمد کا تابعدار نہیں بنے گا صحابہ کا غلام نہیں بنے گا کو خلافت راستہ 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 یا اللہ ہمیشہ قاضی مظہر حسین صاحب قاضی ظہور حسین صاحب قاضی مظہر والا مشن عبدالستار توسیر رحمت اللہ علیہ والا مشن قاضی صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے انشاءاللہ اس وقت تک خلافت راستہ کا نعرہ لگتا رہے گا جب تک نفاذ شریعت کا نظام پاکستان میں نہیں آ جائے گا خلافت راستہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ حیاتی ہوئے رب اکبر کی قسم ہے اسی مشن پر کام کرتے چلے جاؤ موت کے وقت خدا بھی مل جائے گا خدا کا مصطفیٰ بھی مل جائے گا باقی رہی بات آپس کی تھوڑی بہت کی گناہ کی اگر عمل عقیدے پختے ہوئے نظریہ اچھا ہوا تو چھوٹے موٹے مال اللہ خود ہی معاف کر دے گا انشاءاللہ لیکن میرے عزیزوں اپنے ماں باپ کا ایک اور بات بتلاؤں ناراض نہ ہونا یہاں چکوال سے ڈوگ بیر سے ٹرک امدادی سامان کے میرے عزیزوں کہاں گئے تون سے گئے راجن پور گئے فاضل پور گئے لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے 5 کلو آٹا میری بہن بیوہ کے گھر نہیں گیا کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے پاس 4 دکانیں ڈوگ بیر میں 2 مارکیٹ ہے چکوال کے اندر میرے بھائی کو بازار میری کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے بھائی کے بجلی کے میٹر کٹ گئے میرے بھائی کے بچے فیس نہ ہونے کی وجہ سے گھر آ کے بیٹھ گئے میں یہاں سے ایک ٹرک وہاں تو بھیج سکا لیکن ایک راشن کا تھیلا اپنے بھائی کے گھر نہیں بھیج سکا رب اکبر کی قسم ہے ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کون نبی عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 کھجوریں آدھا دودھ کا پیالہ لے کے بیٹھ گئی سرکار نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا کہ کملی والے پورا پیالہ نک و نک دودھ کا بھرا تھا 6 کھجوریں تھی یہ پڑوسن کے گھر سے آیا تھا حضور علیہ السلام میں نے آپ کے لیے 3 کھجوریں اپنے لیے 3 کھجوریں اٹھا کے رکھی آدھا دودھ آپ پیئیں گے آدھا میں آپ کو پتا میں کتنے دن سے بھوکی مجھے پتا آپ کتنے دن سے بھوکے لیکن تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی 2 بچیوں کو ساتھ لے کے آئی عائشہ میرا خیال نہ کر بچوں پہ رحم تھا کہ ننھی
ننھی جنت کی شہزادیاں بھوکی ہیں، سیدہ انہوں نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، کرامت والے نبی آپ کی کھجوریں میں نے سوال کے رکھی جو میرے حصے کی 3 تھی میں اٹھا کے لے آئی کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میں کوئی بات نہیں، اگر بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو قیامت دن عائشہ امت کو کیا جواب دے گی؟ حضور میں اپنی کھجوراں او بڈی نو دے دیتیاں، ایک کھجور اس بڑی نے کھائی، اس بچی نے کھائی، دوسری اس نے۔ یا رسول اللہ مجھے ماں پہ بڑا ترس آیا کہ اس کی رال بھوک کی وجہ سے ٹپکنے لگی، میں تیسری کھجور اٹھا کے لائی، میں نے تیسری کھجور بھی اسے دے دی، وہ ماں منہ میں ڈالنے لگی، بچوں نے اس کھجور کی طرف جو کر کے ہاتھ مارا، اب میں نے 2 ٹکڑے کر کے آدھی کھجور اس کو آدھی اس کو دے دی۔ عائشہ عثمان نے کچھ نہیں کھایا کہ نہیں یا رسول اللہ، 1.5 کھجور بچوں کو کھلا دی اور صبر کر کے چلی گئی۔ حضور دروازے پہ گئے، فرمائے بلال کی آمنہ کے لال، فرمائے میں پوچھ میری عائشہ سے اس عورت کا نام کیا، کہاں کی رہنے والی؟ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا جلدی چلا جا، اس کے دروازے کو جا کے بجا اور جہاں تجھے ملے اسے کہہ دینا محمد جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا۔ عائشہ کوئی اور بھی آیا تھا جی یا رسول اللہ، سامنے والی بھی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی عائشہ جب تسی کھا لو، اما عائشہ جب تو کھا لے تو بچ جائے، تھوڑا بہت ہمیں بھی دے دینا، میرے بھی بچے کئی دن سے بھوکے۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ 3 کھجوریں تو نے کیوں نہ دی؟ کہ کملی والے مجھے آپ کا بجھایا ہوا چہرہ سامنے آیا، بھوک زدہ چہرہ۔ آپ نے فرمایا سیدہ وہ کھجوریں کہاں؟ کہ میں نے لا کر حضور کے تیلی پہ رکھی اور دودھ کا پیالہ رحمت کائنات کے ہاتھ میں دیا۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے، میں پیرے تحت پایا، میں کہا رسول اللہ 1 کھاؤ 2 کھاؤ۔ آپ دروازے کے پاس چلے گئے، سنو آج کی تقریر کا یہ آخری جملہ پھر دعا کروں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھجوریں میں کھا لوں، پانی میں پی لوں، اے میری عائشہ پڑوسی بھوکے رہ جائیں، اب مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ جب کھجوریں اور دودھ لے کے میرے عزیز حجرے سے باہر نکلے، اما بھی پردہ اٹھا کے باہر جھانکی مارنے لگی، فرمایا نا عائشہ اندر چلی جا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اندر جا، پردہ ڈال اور دروازہ بند کر۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا جس کے دروازے پہ جا کے دوں گا اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا۔ عائشہ وہ مالک کائنات ہے، دینے والوں کو کبھی لینے والا بنا دیتا ہے۔ عائشہ میرے دینے سے اور تیرے دیکھنے سے اس کی عزت پر کوئی حرف آ گیا تو دنیا مجھے کیا کہے گی؟ جا عائشہ میرے بات اعلان کر دینا، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو عزت دینے کے لیے آیا۔ سلام بنگال کے اندر میرے چاند میرے پیاروں، خدا کے واسطے یہاں کتنی سڑکیں بن رہی ہیں، فلانی خدمت، لوگ جینے بھی نہیں دیتے، اس مجبوری کی بنا پر میرے عزیزوں تصویریں بنانی پڑتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں مجھے فون آیا راجت پور سے، پیر صاحب الرحمان درخواستی کے بیٹے مولوی رحمت الرحمان کا کہ مولانا منبر پہ خطبوں میں لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑو کہ تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو نہ دیا کریں، نمود و نمائش دینی، آٹے کی تھیلی، 1 چاولوں کی پلیٹ پکی اور وہ سیلفی بنا کر کہ مولانا یہاں ایسے ایسے لوگ پردہ پوش، ایسے ایسے سفید پوش لوگ بیٹھے ہیں جو پورے مدرسے کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، آج ان کے گھر میں گندم کا دانہ کوئی نہیں۔ مولانا ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو جلسوں میں 10-10 20-20 گندم دیا کرتے تھے، آج چاول کی تھیلی لیتے شرم آتی ہے۔ ہمارے پاس آئے اگر بتائیں گے رات کے اندھیرے میں دے کے آؤ تاکہ تیری خیرات بھی پوری ہو جائے اور لینے والے کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اللہ اکبر میرے پیارو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، یہ احساس آپ کے میرے اندر آ جائے۔ اس کے لیے ایک عالمی محنت ہو رہی ہے جس کو تبلیغ کی محنت کہا جاتا ہے، ڈور ٹو ڈور دروازے پر جا کر گھر گھر جا کر بھولی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لے کے آنا۔ اے لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، یہ ہمیں عقیدہ، یہ کام ہمیں ختم نبوت کے صدقے ملا، صحابہ کے قدموں کے صدقے ملا کہ خود بھی دعوت و تبلیغ والے کام پر امت کو لانا ہے، خود بھی چلنا ہے، دین کی بات سنانی ہے۔ کیا کہ میں بھی اللہ کو راضی کر کے مروں اور آپ بھی اللہ کو راضی کر کے مرے، میں بھی حضور کی غلامی والا بن جاؤں، آپ بھی حضور کی غلامی والے بن جائیں۔ یہی نظریہ خالقہ کا، یہی نظریہ خدا اہل سنت کا، یہی سوچ فکر قاضی ظہور صاحب کی، یہی قاضی بدر حسین صاحب کی رحمت اللہ علیہ، یہی عبداللطیف جیلوی رحمت اللہ علیہ، یہی نظریہ میرے عظیمت کا، یہی نظریہ میرے عزیز عبدالستار توسوی کا، یہی نظریہ پیران پیر کا، یہی نظریہ غلام غوث ہزاروی کا، یہی نظریہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا، یہی فکر میرے عزیز نوری رحمت اللہ علیہ کی، یہی فکر بلال کی، یہی فکر صحابہ کی، یہ فکر ابوبکر عمر عثمان و علی کی کہ ہر آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بڑھ جائے۔ اس
کے لیے مال جان قربان کر کے دکھا دیا، اولاد تل ڈھل قربان کر کے دکھا دیے۔ بتاؤ مدینے کی سرزمین کسے پیاری نہ تھی، لیکن اس کام کے لیے مدینہ چھوڑ کے میرے پاکستان میں آ کر دفن ہو گئے۔ کوئی پشاور میں پڑا، کوئی بلوچستان میں، کوئی پنجاب کی زمین کے نیچے قبر بنا کے لیٹا ہوا ہے۔ فکر تھی، رحمت والے نبی نے بتلا دیا تھا، ایک آدمی کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر لے جانا میرے پڑوس میں دفن ہونے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ نشل لے کے کملی والا لے کے آیا۔ مدینے کا افضل، مدینے کی بہاریں افضل، لیکن نبی والا کام سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کو آپ زیادہ محبوب، اللہ کو آپ زیادہ محبوب یا اللہ کو میں زیادہ محبوب؟ آپ نے فرمایا جبرائیل، اگر خدا کو میں زیادہ محبوب نہ ہوتا تو تجھے میرے دروازے پہ لا کے کھڑا نہ کرتا۔ اللہ کو دین زیادہ محبوب ہے یا اللہ کو آپ زیادہ محبوب؟ فرمایا لوگوں، اللہ کو دین محبوب نہ ہوتا تو مکے کی گلیوں میں مار کر پڑوا کے میرا چہرہ لولوہان نہ کرتا۔ دین بڑا محبوب ہے۔ یہ بلال کی سمجھ میں آ گئے، مدینہ چھوڑ کے کاس ہو رہا ہے۔ یہ حسن حسین کی سمجھ میں آ گئے، لیکن رحمت والے نبی نے بھی پیار کا قدا کر دیا۔ فرمایا جب میرا ہو کے مرے گا، جہاں بھی مرے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو مدینے کا مدفن بھی عطا فرما دے، مدینے کی موت بھی نصیب فرما دے۔ پتہ نہیں میں صحیح کہہ گیا کہ غلط کہہ گیا کہ ایک آدمی کو راہ راست پر لانا مدینے کی موت سے افضل ہے، لیکن مدینے کا مقام اپنی جگہ، مدینے کا شان اپنی جگہ۔ مجھے امید ہے نظریہ یہ گفتگو علماء اکرام مجھے دعا دیں گے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچا لینا، کسی کا احساس کر لینا۔ کیوں؟ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نفلی روزہ تھا، وہ اجمیر کی نگری کا بابا، ان کا نفلی روزہ تھا۔ ایک گاؤں سے دیہاتی ساگ اور مکئی کی روٹیاں لے کے آیا، بزرگوں کے سامنے لا کے رکھ دی۔ بزرگوں اے پنجا تھوڑے سامنے کھاؤ۔ آپ نے فرمایا مریدوں بسم اللہ پڑھو۔ 4-5 مریدوں نے کان میں آ کے کہا حضرت جی روزہ ہے۔ فرمایا مجھے تیرے سے زیادہ پتا۔ پہلا ٹکڑا توڑ کے ساگ کا کھایا۔ مرید کہنے لگے کیسا پیر ہے، ساگ روٹی کے لیے روزہ چھوڑ دیا۔ جب وہ کھلا کے میزبان چلا گیا دعائیں لے دے کے، آپ نے فرمایا لوگوں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اتنی دور سے گرمی میں آیا، میں نے پورا قرآن پوری حدیث پڑھ کے دیکھی، روزے کا کفارہ مجھے نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ تو آج میرے عزیزوں روزہ توڑنے کے کفارے کا احساس ہے۔ ماں کو سنا کر، ابے کو جھڑک کر، بیوی کو سنا کر، ساس سسر کو سنا کر، میرے عزیزوں کفارہ کہاں سے لے کے آؤ گے؟ ختم نبوت کا کام کرے گے، کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، خلافت راستہ، خلافت راستہ، اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ انشاءاللہ ان ساری کھیتیوں کو اپنے ایمان، اپنے کردار سے پانی دے کے اونچا کریں گے۔ کرتے ہو سارے ادھر کرو اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ معافی مانگے، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ نقد اللہ کے راستے میں ایک جلسہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے ایک کانفرنس سارا سال چلتی رہے، سارا سال چلتی رہے۔ اللہ کے راستے میں روزے کی نیت کرو، انشاءاللہ میں جمعرات سے یا کل سے اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ یہ جو کانفرنس ڈوگبیر کی ہے انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے گی۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ کے راستے میں 3 دن کی کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ پکی بات ہے۔ اور چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ گے بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ جس کے سجی اس کا خیال کرو گے، 5 وقت کی نماز، خود بھی قرآن بچوں کو بھی پڑھاؤ گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ یہ میرا ساتھی نعت پڑھے گا، آپ حضرات سے بس دعاؤں کی درخواست ہے، آپ اسے دعا ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔